ہوندے نے قرآن دسدا ہے اللہ دے جتنے نبی دنیا وچ آئے نے کافراں نے انہاں دیاں پگڑیاں اچھالیاں، انہاں دیاں پگاں اچھالیاں، انہاں دیاں عزتاں تے حملے کیتے، انہاں تے ذاتی حملے کیتے، انہاں دے ٹرن پھرن تے پسند نہیں، مشرکین پیغمبر نو پسند کردے ہی نہیں سن۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، قرآن دیاں چند آیات سنو، پیغمبراں دے نال جڑے اللہ تعالیٰ دے منتخب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جنہاں نو اپنی ساری کائنات ہی چون لیندا ہے پیغام رسانی واسطے، تو انہوں علم دیندا ہے، تدبر دیندا ہے، دانائیاں دیندا ہے، حکمتاں دیندا ہے، ہر خوبی عطا فرماندا ہے، لیکن پبلک کی جڑی عوام وہ کافر اور مشرکین انہوں کا مزاج کی ہے، وہ کسے شریف دی اور کسے عزت والے دی عزت دا پرواہ نہیں کر دے، مشرک اور کافر اور بدتمیز اور بےہودہ انسان اور جڑا شان نبوت دا احترام نہ کرے، اللہ کریم فرماندے نے اساں انہاں واسطے رحمتاں دے دروازے بند کر چھڑے۔ سنو قرآن مقدس پیغمبراں دے نال امتاں نے جو حال کیتے، حضرت نوح علیہ السلام قرآن مقدس ہی چاہتا ہے، نوح علیہ السلام اللہ پاک نے سونے نبی نو 950 سال عمر عطا فرمائی، 950 سال، یہ قرآن تو ثابت ہے، 950 سال قرآن پاک تو ثابت ہے، یہ عمر 950 سال دنے تے راتی تبلیغ، گویا زندگی دا ہر سال نوح علیہ السلام نے توحید دا پیغام پہنچان واسطے وقف کیتی سی، لیکن قرآن اٹھا کے دیکھو قوم نے جڑا حشر کیتا تے آپ نے جڑا سلوک کیتا، قرآن مقدس اللہ کریم فرماندے نے اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک تمغہ دیتا خدمت دا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، صفاحت عربی زبان کے اندر بے وقوف، حضرت نوح علیہ السلام نے امت کے اندر بے وقوف، توبہ نعوذ باللہ، پاگل، بے وقوف، نادان، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹے، کاذب، من الکاذبین، جھوٹے، بے وقوف، جھوٹے، ایویں ڈراندے ہو سانو جنماں کولوں، کیڑا جنم، اے جان مٹھا تے اگلا جان کس ڈٹھا، پاگل، بے وقوف، اے قرآن شریف ہے، اپنے ایمان نال دسو کلیجہ نہیں کمب جاندا اللہ دے سونے نبی نو کوئی اس طرح دی گل کرے، بے وقوف، خاکم بدن، پاگل۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یا قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، پاگل، بے وقوف، نادان۔ اچھا معلوم ہے، دیکھو اندازہ کرو، ایسے بھی دور ہوندے نے کہ داناواں نو نادان آکھیا جاندا ہے، نبیاں نو بے وقوف آکھیا جاندا ہے۔ حضور فرماندے نے قرب قیامت وچ وقت آنا ہے، سنیو، جدو ذلیل لوگ سردار بن جان گے، ارازل دا لفظ ہے، ارازل جمع رزیل دی، رزیل کہندے نے ذلیل بندہ، ارازل ذلیل لوگ سردار بن جان گے، وہ اپنے علاقے میں ہون گے ذلیل، ہون گے حرام خور، ہون گے قذاب، ہون گے بے وفا، ہون گے ملت فروش، وطن فروش، ملت فروش، حرام خور،
رسیل لوگ ہون گے اور سردار بن جان گے. ایمان نہ دسو وقت آیا نہیں کہ بد کردار شرابی کبابی بد کردار لٹیرے ساڑھے سردار بنے نے. کوئی اسمبلی چ بیٹھا ہے کوئی کتھے بیٹھا ہے ساڑھے سردار بنے. تے شریف دیندار طبقہ شریف طبقہ علماء اصفیاء زاہد متقی شریف لوگ انہوں نے میرا وہ چھپتے پھرتے نے. لفظ ملا لفظ صوفی اے لفظ بدنام ہو گئے جنہوں کہنے نا ایڈی اسٹیٹس ہے معاشرے دا اسٹیٹس یہ بڑا اے 22 گریڈ فلانا جی 22 گریڈ دا بندہ ہے اے 19 گریڈ ہے. یہ جڑا اسٹیٹس ہے اسٹیٹس بن گیا پیسہ بدماشی غنڈہ گردی اسٹیٹس بن گیا. نبی کریم نے فرمایا قرب قیامت وچ ذلیل لوگ رسوا لوگ رذیل لوگ سردار بن جان گے کہ جڑے عزتاں والے نے نبی پاک فرماندے نے عزتاں لکاندے پھرن گے چھپاندے پھرن گے. یہ دور آ گیا نا. داڑھی رکھنا نماز پڑھنا اللہ اللہ کرنا یہ عیب ہو گیا مینا بن گیا نا میڑ ہے. اور جڑا نبی کریم نے فرمایا نا کہ جڑا میری ایک سنت زندہ کرے گا انہوں 100 شہید دا ثواب ہے. حدیث ہے 100 شہید تے اہل علم کہندے نے شہید تے اپنی جان قربان کر دیندا ہے میدان جنگ جا کے. وہ اپنی بیوی نو بیوہ کر کے بچے یتیم کر جاندا ہے. تے نبی کریم فرماندے جڑا میری ایک سنت زندہ کرے انہوں 100 شہید دا ثواب. اہل علم کہندے نے کہ حضور نے تاں فرمایا ہے کہ سنت تے عمل کرنا ایک زمانہ ایسا آئے گا سنت تے عمل کرنا بہت بڑی خرابی سمجھا جائے گا. سنت تے چلنا گویا سمجھا جائے گا معاشرے میں بیکورڈ لوگ نے یہ پسماندہ قوم ہے یہ غیر ترقی یافتہ قوم ہے. جے داڑھی رکھ لے گا تے مینے بجن گے جے نماز پڑھے گا تے مینے بجن گے. اور مرد والا تے ایک باری مرد ہے جڑا سنت زندہ کرے ساری زندگی مرد ہے انہوں رشتہ نہیں ملتا. جی منڈے نے داڑھی رکھی انہوں رشتہ نہیں ملنا انہوں برادری وچ مذاق ہونے نے انہوں کچوکے بار بار انہوں مینے بجنے نے. نبی کریم نے فرمایا 100 شہید دا ثواب تاں ہے انہیں ایک داڑھی جس نے رکھنی ہے میری سنت انہوں پہنا مذاق کرنا ہے انہوں پرجائیاں مذاق کرنا ہے انہوں رشتے نہیں لبنے انہوں مولوی صوفی کہہ کے ریجیکٹ کیتا جانا ہے مسترد کیتا جانا ہے ٹھکرایا جانا ہے. انہیں بار بار دل تے زخم کھانے نے قیامت دے میدان وچ میری سنت زندہ کرنے والے 100 شہیداں دا اجر اللہ تعالی فرمائے. میرے والد صاحب سلطان الوازین ماہ طیبہ وچ مزاحیہ نظمہ بھی لکھنے ہوندے سن. ماہ طیبہ وچ آجی حقق دی نام تے سن دو ایک دو شعر والد صاحب دے پنجابی نظم ہے تو روائی ترقی کر گئی اج کل دی دھی ہے بڑی بیٹی ترقی یافتہ ہو گئی اس دور دی. ترقی کر گئی اج کل دی دھی ہے اے منڈیاں نال کرکٹ کھیڈ دی ہے نی مائے جتھے مینوں منگے آئی میں سنیا او تے منڈا مولوی نی مائے جتھے مینوں منگے آئی میں سنیا او تے منڈا مولوی مولوی ہونا عیب ہے. تے میرے رسول نے آکھیا جیڑا میری ایک سنت زندہ کرے گا محشر دے میدان وچ 100 شہیداں دا سوال ہے. انہیں بار بار صدمے اٹھائے نے مینے کھادے نے. شہید تے ایک واری مر جاندا ہے جان دے دیندا ہے ساری زندگی مردا رہندا ہے سنت تے عمل کرنا والا. تو معلوم ہویا دوستو داناواں نوں نادان آکھنا پرانی ریت ہے. نوح علیہ السلام آندے نے پاگل اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی لیس بی سفاہتون میری قوم میرے وچ کوئی بے وقوفی نہیں
میرے وچ کوئی صفاحت نہیں، کوئی نادانی نہیں. لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین. میری قوم میرے وچ کوئی نادانی نہیں، میں تے رب العالمین دا رسول ہاں. میں تے رسول ہاں. رسول نادان نہیں ہوندے، رسول دانا ہوندے. رسول جدو گل کرتے ہیں منہ میں پھل کھڑتے ہیں، حکمتاں دے دروازے کھولتے ہیں رسول، دانائیاں تے دستک دیندے نے رسول. رسول دلاں دے دریچے کھولتے ہیں. رسول دلاں نو گداز دیندے نے، اکھاں نو آنسو دیندے نے تے آہاں وچ تاثیر پیدا کردے نے. جڑا رسول دے لڑ لگ جائے او دے ساہ ساہ وچ مستی آ جاندی توحید دی. میں نادان نہیں بیلیو، میں اللہ دا رسول ہوں. قرآن ہے 950 سال یارو کوئی چھوٹی جی عمر ہے. دن راتی سنو قرآن پاک چاہتا ہے دن بھی تبلیغ راتی کی. نوح علیہ السلام قرآن اٹھا کے دیکھو، حضرت نوح دا قول اللہ نے قرآن بیان فرمایا. اچھا یہ قوم نے تماشا لایا نا نوح نال، اگوں پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب نال گل کی تھی. سنو قرآن پاک. نوح علیہ السلام عرض کر دینے اللہ دے دربار وچ، مولا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یا اللہ میں اپنی قوم نو واز کیتا ہے، دعوت دیتی ہے واز کیتا ہے لیلم و نہارا، راتی تے دن. نہیں رات ویکھی، نہیں دن ویکھیا، نہیں ہنیر ویکھی، نہیں سویر ویکھی، خزاں وے یا بہار ہے، کوئی موسم پروردگارا میں جتھے بھی کیتی ہے تیری توحید دی گل کیتی ہے. تے 950 سال یا اللہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میں نیڑے نیڑے سدنا وا، اے دور دور بھجدے نے، میں قریب بلانا ہے دور جاندے نے. اے میری آواز اتے لبیک نہیں کہندے. صدیاں بیت گئیاں نے مولا، میں دن راتی 950 سال یارو. اچھا گزارش ہے میں تے بھی قرض کراں، ایمان نہ دسو اسی جڑا آپ تماشا دیکھنے زندگی چ بندہ جس لے 50 سال دی عمر چ آ جائے تے بڑھاپے نو دستک ہے، کہہ لو بڑھا بھی کہہ سکتے. 60 سال دی عمر جا کے یقیناً بڑھا ہے، پھر 70 80 تے جدو 100 دے عشرے وچ آئے تے پھر لاٹھی دے بغیر نہ اٹھ سکتا ہے نہ بہ سکتا ہے. اندازہ کرو قرآن کہندا ہے 950 سال عمر ہے، اللہ دا نبی واز بھی کردا پیا. کیا کی آخو، واز بھی ہو رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے. میں نے سن دے پے نے اگوں جو کافراں نال جواب دے رہے نے. 950 سال انہوں تسی معجزہ کہو گے، ٹھیک ہے ساڈا ایمان ہے معجزے تے، اسی انکار نہیں کرتے، لیکن مننا پائے گا کہ پیغمبر عام انسان دی طرح نہیں ہوندے. دو اکھاں انہاں دیاں تے دو اکھاں ساڈیاں تے دو ہاتھ انہاں دے تے دو ہی ساڈے. کہیں کہندے نے نا پیغمبر عام انسان دی طرح نہیں ہوندے. 950 سال عمر ہے اور قرآن دسدا اللہ دا نبی واز کرن دیا، تبلیغ کرن دیا. یہ ہم پبلک وچ جا کے یہ زمانے ہمت ہے، توانائی ہے. اللہ دے نبی دے اعصاب مضبوط نے، اکھاں ٹھیک نے، بینائی ٹھیک ہے، کان ٹھیک نے، ہوش و حواس. ہن تے پاگل 100 سال دی عمر چ آئے تے او تے اونجی ساڈا محاورہ ہے جی فلانا کتریا بتلیا گیا ہے، آندے ہو نا پنجابی اے بابے دی کترے بتلے گئے نے. 70 72 دی عمر تے مک ماری جاندی ہے. اللہ دا نبی 950 سال عمر ہے،
امت نال بھی تبلیغ پیا کردا ہے، امت نو ڈیل پیا کردا ہے، رب دی عبادت پیا کردا ہے، قوم نال بھی گلاں ہو رہی نے، رب نال گلاں بھی ہون ڈیاں نے۔ معلوم ہویا نبی میرے پاویں گل یہ ہوئی ہے جی، اصحاب یہ ہوئی نے، لیکن کوئی انسان اللہ دے نبی دی برابری کر سکتا ہی نہیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں اپنی قوم نو دنے بھی بلایا ہے، راتی بھی بلایا ہے، دنے بھی واز کیتا ہے، راتی بھی واز کیتا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نیڑے نیڑے بلانا، اے قوم دور دور پہنچ دیئے، اے میری گل نہیں سن دے مولا۔ اللہ نے فرمایا سونے نبی دی پھر چاہنا کی ہے؟ اچھا ہے گل کی تھی ابھی چاہنا کی سونے نبی؟ یہ نہیں مانتے تے ٹھیک ہے تے تم چاہنا کی ہے؟ کچھ لوگ کہندے نہیں جی نبی دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا، تے قرآن تے دسدا نبی چاہے تے بیڑا خرک کر چھڑدا ہے، تے نبی چاہے تے بیڑا تار بھی چھڑدا ہے۔ بیڑے تردے بھی نبی نال نے تے غرق بھی نبی نال ہوندا۔ تردا او دا بیڑا جڑا نبی نو حاضر ناظر مان لے، غرق او دا ہوندا جڑا بیڑا رڑدا بھی ہے تردا بھی ہے نبی دی وجہ نال، وجہ نبی ہے۔ رڑدا انہاں دا جڑے نہیں مانتے، تردا انہاں دا جڑے انہاں دی بکل وچ آ جاندے نے، انہاں دی کملی وچ آ جاندے نے۔ جو شاہدی کے گوشائے داماں میں آ گئے، حضور دی کملی جڑ آ جائے۔ جو شاہدی کے گوشائے داماں میں آ گئے، سمجھو وہ لوگ رحمت یزداں میں آ گئے۔ وہ اللہ دی رحمت دے حصار وچ آ گیا، وہ اللہ دی پناہ وچ آ گیا، جڑا حضور دی بکل وچ آ گیا۔ سونے نبی تے چاہنا کی ہے؟ یا اللہ دنے واز کیتا ہے، راتی واز کیتا تے چاہنا کی ہے؟ عرض کی تھی رب لا تذر، رب لا تذر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ ہن چاہنا اے وا اس دنیا دے تختے اتے کافر دی کلی روی کوئی نہ، انہاں دیا کلیاں تباہ کر دے، انہاں دے مکان تباہ کر دے، انہاں دیا بستیاں اجاڑ دے، یا اللہ ہلاک کر دے، مسل دے، عذاب دیا پیروں تھلے مسل کے رکھ دینا۔ یہ سنگلاخ زمین ہے، ایتھے رحمت دے پھول نہیں اگنے، ایتھے لکھ بارشاں ہونے ایتھے بوٹے نہیں اگنے، یہ بنجر زمین ہے۔ مولا انہاں لا تذر دا معنی نہ ایک بھی گھر نہ چھاڑے نہ دا مشرکاں دا۔ پنجابی ترجمہ ہے یا اللہ بوٹا پٹ دے کافراں دا، کافراں دا بوٹا پٹ دے، انہاں دا ایک گھر زندہ نہ بچے۔ اے نے نوح علیہ السلام۔ اچھا سنو گزارش ہے کہ اے نوح علیہ السلام نے عرض کیتا، اللہ نے فرمایا نوح اسی تیری دعا نو قبول فرما لے، ٹھیک ہے ایویں کریں گے جو آکھے انج کر کے بکھاں۔ سنو ایک حدیث ہے میں اتنے حوالے چرچ کراں، نبی کریم دا ارشاد ہے، سنو ایک سرکاراں دی حدیث، لکل نبی دعوت مستجابت، حضور دے الفاظ ہیں میرے آقا دے، ہر نبی کے لیے ایک ایک دعا ہے مستجابہ جو ضرور قبول ہوتی، یعنی اللہ پاک نے ہر نبی وچ ایک ایک دعا ونڈی ہے کہ نبیوں چلے ہو دنیا تے ایک دعا تمہیں دینے ہیں، جدوں منگو گے جتھے منگو گے اسی قبول کریں گے۔ یہ حضور دا ارشاد ہے، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی واسطے ایک ایک دعا ہے جڑی لا محالہ قبول ہونی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے نوح علیہ السلام نے جدوں قوم دا بیڑا غرق کرایا سی اوہی دعا مانگی سی،
جڑی اللہ نے ایک سپیشل دعا دیتی، فرمایا انج تے تسی میرے مقرب بندے ہو، میں تہاڈیاں سندا رہاں گا، پر ایک دعا ایسی ہے جہدے وچ شبہ ہی کوئی نہیں، ضرور قبول کراں گا۔ نبی کریم فرماندے نے او دعا ورتی نوح علیہ السلام نے، طوفان نوح آیا تباہ کر دیتا کافر۔ صحابہ نے پوچھا یار تے موسیٰ علیہ السلام نے ادوں ورتی جدوں نیل اگے سی تے فرعون پیچھے سی، تے موسیٰ نے آخیا یا اللہ امت نال لے کے آیا، اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، دعا دیتی ہے ادوں چنگا موقع کہہ رہا یا اللہ میرے نال میرے سنگیاں دا بیڑا بھی تار دے، تیرا بیڑا غرق کر دے۔ وہ غرق ہو گیا فرعون، موسیٰ پار لنگ گئے، وہ ورت لئی دعا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تساں منگی ہے، تواڈے تے بھی بڑے بڑے اوکھے وقت آئے نے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اساں سانبھ کے رکھی ہوئی ہے۔ صدقے سرکاراں دی کیڑی کیڑی گل عرض کرنا، حضور نے فرمایا اساں نہیں استعمال کی، پتھر کھادے نے، زخمی ہوئے ساں، طائف وچ تماشا لگا سی، 3 سال سانو اگلیاں حکا پانی بھی بند رکھیا، کی سختیاں نہیں آئیاں، پر اساں دعا نہیں ورتی، اساں سانبھی چیز اوکھے ویلے کام ہوندی ہے نا۔ پس انداز کی اساں پس انداز کیتی، اساں رقم بچا کے رکھی، اساں سانبھی یہ نبی پاک فرمانے نے نہیں ورتی غلامو۔ اے دعا ادوں ورتنی ہے جدوں 1,26,000 نبیاں جواب دے دینا کہ محشر دے میدان وچ کسے دی جرت نہیں ہونی اللہ دے دربار وچ اکھ کی چک کے گل کرے۔ محشر دے میدان وچ جدوں کوئی بیڑا پار نہیں کرے گا، اسی وہی دعا مانگ کے امت دا بیڑا پار کروا دواں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ ابن ملت صاحب نادات آل مصطفیٰ جمیل صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی واسطے ایک دعا ہے، اساں وہ دعا محفوظ رکھی تے ساڈا پھر ایمان ہے نا، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جڑا سرکار دی اس دعا دے زمرے وچ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا یہ کرو کہ حضور اس دعا وچ سانو شامل فرما، یہ اگوں نصیب دی گل ہے۔ حضور نال رابطے رکھو غلامی دے، سبحان اللہ، تاکہ قیامت دے میدان وچ جڑی دعا منگنی ہے نا سرکار نے، اساں مسکیناں دا بھی انہاں دیاں جوڑیاں دی خاک بن کے چنگیاں تے نیکاں دی، اللہ کرے انہاں دیاں قدماں دی خاک ہوئیے تے نال ہوئیے۔ یا اللہ انہاں دا کوئی شہر نہ چھڑ، انہاں تباہ کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ جے تو انہوں نے چھڑ دیتا، انہوں دیاں ماما نے جڑے بچے جمنے نے وہ بھی مشرک تے کافر ہونے نے، انہوں مشرک جمنے نے، انہوں دیاں ماما نے کافر جمنے نے۔ یا اللہ انہوں نے بہتر مٹا دے۔ کچھ لوگ کہندے نے جی نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہوتا، کتنی اے نادان سوچ ہے۔ قرآن تے دسدا پیا نبی آن والیاں نسلاں دے کفر تے ایمان نو بھی جاندا ہوندا، نبی تے انہاں دے کفر ایمان دا ہی علم رکھدا جنہاں دے پیدا ہونے۔ نوح کہندے پے نے یا اللہ انہاں نے مشرک جمنے نے، مشرک تے بہتر انہاں نوں مٹا دے۔ سنو اے وے پھر طوفان نوح آیا، جان دیو تسی طوفان آیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی، بچیا اوہو جڑا پیغمبر دی بیڑی وچ سوار ہویا سی، نوح علیہ السلام دی بیڑی جڑا بیٹھا بچ گیا۔ مفسر کہندے نے واللہ عالم بالصواب، یہ تے بہت ابتدا دی گل ہے، حضرت آدم دے بعد نوح دا زمانہ ہے۔ مفسر کہندے نے کہ بیڑی وچ کل 72 بندے بیٹھے سن، یا 82 یا 72 جنہاں کلمہ پڑھیا سی، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ اے دنیا جڑی ٹری انہاں 72 82 تو ٹری،
یہ جڑی موجودہ دنیا ہے، باقی ہلاک ہو گئے سارے کافر. ہود علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام آئے تے قرآن کہندے اللہ دے نبی نال وہ تماشا کافراں انہاں نال بھی لا چھڑیا. ہود علیہ السلام نال جڑی بےہودگی کیتی وہ قرآن وچ اللہ نے ذکر فرمایا، انا لنراک فی ضلالۃ. نوح علیہ السلام تو بے وقوف آکھیا نا انہاں، ہود علیہ السلام نو آکھیا گمراہ جڑا راہ ہٹیا ہوئے راہ کرائے ہوئے. تسی آپ ہی راہ بھلے ہو، سانو کی راہ دسنا جی؟ تسی تے آپ ہی گمراہ ہو. خفتہ راہ خفتہ کہہ کنت بیدار ستا ستے نو کہیں جگائے، تسی آپ ہی گمراہ ہو. انا لنراک فی ضلالۃ، وہ جڑا آیا ہے ہدایت دین واسطے، جدے ایک اشارہ ابرو دے نال لکھاں دی عاقبت وابستہ ہے، انہوں پاگل گمراہ بھی آخدے نے. قرآن ہے معلوم ہویا ہے اے نسلاں ہے نے اجے تک جدے ایک اشارہ ابرو تے عاقبت وابستہ ہے، جدے ایک اشارہ ابرو تے گناہگاراں دی شفاعت وابستہ ہے، جدے ایک سجدے ہوتے گناہگاراں دا بیڑا پار ہو جانا ہے، ظالم انہوں بھی گمراہ کہن تو نہیں ٹل دے. حضور نے آکھیا ترجمہ کرنا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، گمراہ سو اللہ نے ہدایت دے دی. نبی نو گمراہ آکھنا یہ نواں کام نہیں، یہ پرانا شیب ہے. ہود علیہ السلام نو آندے نے گمراہ. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. گمراہ معاذ اللہ، گمراہ تے جھوٹے، نالے گمراہ نالے جھوٹے. ہود علیہ السلام اللہ دے نبی سن. آپ نے فرمایا یا قوم، میری قوم، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میری قوم میرے وچ کوئی گمراہی نہیں، میں تے رب العالمین دا رسول ہوں. دیکھو لیسا بھی ضلالۃ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، ولیکنی، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں. قرآن دی اس آیت دا مفاد ہے، فائدہ ہے جڑا نبی ہوندا ہے وہ گمراہ نہیں ہوندا. لیسا بھی دلالت، اچھا دلالت تو تے تنوین الف لام نہیں، کوئی بھی گمراہی ایک ہوندی نا راہ، راتی کرو مسیتی چلے راہ بھول گیا، ایک یہ گمراہی ہے. ایک یہ کہ جنت وال جانا سی جنت وال ٹر گیا. دلالتن وچ جڑی تنوین دا معنی ہے کسے قسم دی گمراہی، نہ وہ بھولدا ہے، نہ رستہ بھولدا ہے، نہ تبلیغ وچ بھولدا ہے، نہ روزمرہ زندگی وچ بھولدا ہے. نبی کسے مرحلے بھولدا نہیں، بھولدا ادو ہی ہے جدو رب بھلانا چاہتا ہے. اے جدو نماز وچ حضور نے بھلے، حضور بھلے تے سجدہ صاحب امت نو آ گیا نا، بھلایا گیا نا تے سجدہ صاحب کرو. وہ دے اللہ دی حکمت ہی بھلایا رب نے کہ رسول بھلے گا تے صاحب دا سجدہ کرے گا. یہ صاحب دا سجدہ کرے گا تے امت نو جا جائے. کسے مرحلے تے رسول بھلدا نہیں، جڑا رسول ہوئے وہ کوئی گمراہی نہیں. اے حضرت ہود علیہ السلام کا جواب ہے. تو معلوم ہی ہویا کہ نبیاں نال منہ کھول کے بکواس کرنا، بے تکلف نبی دے نال بے تکلف گفتگو، مومن تے اکھ نہیں چکدا رسول دے دربار وچ. یہ تے شان ایمان ہے، شان مومن ہے. مومن دیاں اکھاں نہیں اٹھن کہ جائے کہ ہو جی بےہودہ گفتگو کرنا. حضرت عمر نو کسے پوچھیا، سنو سیدنا فاروق اعظم، حضور دیاں اکھاں دا رنگ کی سی؟ کہ براؤن رنگ سی، کالا رنگ سی اکھاں. علم ہوئے گا لیکن جواب انہوں کا سنو نا، علم تے ہونا ہے. عاشقاں تے وال بھی گن چھڑے نے سرکار کے سر دے، چٹے وال گنے نے عاشقاں. انہاں آکھیا حضور دیاں اکھاں دا رنگ پوچھنا
او بےوقوفا میں جدوں کلمہ پڑھ لیا سی نا میں او دے بعد اکھ چک کے ویکھیا ہی نہیں رسول میں تے نبی دے دربار چ اکھ چک کے گل ہی نہیں کر سکے جد گیا اکھاں چکا کے گیا میری اکھ کدی گستاخ نہیں ہوئی کہ قرآن دسدا ہے جڑا بد نصیب ہے نا وہ دی زبان بھی آوارہ ہے نبی دے بارے موسیٰ علیہ السلام قرآن پڑھ کے دیکھو یہ تو بڑا شانہ والا لاڈلا نبی کلیم طور دے رب نال بے تکلف گلاں کرنے والا پیغمبر یہ آئے نا فرعون دے دربار سر تے امامہ پیراں وچ کھڑاواں کھلا لباس ہاتھ وچ سوٹا اللہ دا نبی فرعون دے دربار وچ کھڑا سامنے زمانے دا سب تو بڑا متکبر تے ڈکٹیٹر جنہیں ایک اشارے تے موت اور حیات دا فیصلہ ہے وہ بیٹھا ہے تخت تے سامنے نبی کھلوتا ہے حق تے سچ دیاں گلاں نبی تاڑ تاڑ فرعون دے دربار وچ کر دے پے تے قرآن ہی چاہندا ہے فرعون آندا ہے آ گیا مینوں واز سنان یاد کر میرا بندہ مار کے نس گیا سے بندہ مار گیا سے آج آ گیا کلمہ پڑھان اور مینوں تیرے تے ترس آوندا ہے تو نہیں پیا بولدا تیرے وچ کوئی جادو پیا بولدا ہے یہ تو نہیں بول رہا تیرے کوئی شے بولدی بھی کچھ ہے کوئی باہر دی چیز کوئی شر شرارہ پیا بولدا ہے ایتھے نگیاں تلواراں نے تینوں پرواہ کسے گل دی نہیں سنو قرآن دا جملہ سنو او دا جڑا فرعون نے گل آکھی موسیٰ علیہ السلام انی لا ظنک یا موسیٰ انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا موسیٰ مینوں انج لگدا ہے جویں تیرے تے کسے نے جادو کر چھڑیا تو وس وچ نہیں تے وسا بولن دے تے نہیں پتہ نگیاں تلواراں انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا موسیٰ تو سحر زدہ مسحور ہے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا ہے نا تھوڑا جا روایتاً ہٹ کے بھی پہلے نبیاں نے ذرا ہٹ کے انداز او ہوئی لہجہ او ہوئی لفظ او ہوئی تمکنت او ہو دبدبہ لفظاں دا جنہوں کہنے نا اٹ دا جواب پتھر ترکی با ترکی جواب او ہوئی لفظ جڑے فرعون دے سن او ہوئی لفظاں دا تن سن لفظاں چ نرمی کوئی نہیں فرعون دی طرح سخت لفظ جواب حضرت موسیٰ جڑا دیتا ہے انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا تے آپ نے فرمایا با انی لا ظنک یا فرعون مسحورا تو بیا کہنا مسحورا تے فرعون میں بیا کہنا رب تیرا بیڑا غرق کر دے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تیرا بیڑا تباہ ہو جائے گا تیری عاقبت تباہ ہو جائے گی تو برباد ہو جائے گا غرق ہو جائے گا ایک جملہ بولے نا موسیٰ نے کہ اس جملے نے وجہ مفسر کہنے نے وجہ ہے بے موسیٰ نے اشارہ کر کے دس دیتا کہ نبی دی اگر توہین کیتی جائے تو اللہ پاک برداشت نہیں فرماتے نبی ہوتے اگر کوئی شخص بےہودگی کرے اللہ انتقام لیندے نے تے موسیٰ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہون والا ہے مفسرین کہنے نے کہ نبی دی شان تو ذرا ہٹ کے سخت گل لے وجہ ایسی جے نرم گل کر دے نا موسیٰ تے فرعون نے آکھنا سی میرے جلاداں کو ڈر گیا نگیاں تلواراں کو یہ نبی کیڑا جو تلواراں کو ڈر جائے موسیٰ علیہ السلام نے نرمی نال جواب نہیں دیتا سخت جملے تاں آکھے کہ فرعون نو پتہ چل جائے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا موت کو ڈردا نہیں مینوں تیرے جلاداں دا خوف نہیں تے فرعون نے آکھیا موسیٰ ہوش کر میرے ایک اشارے اتے تیری موت و حیات دا فیصلہ ہے میں تاڑی مار دیتی تیری تون اڑا دینی ہے جلاداں نے موسیٰ نے مسکرا کے فرمایا زندگی موت دا فیصلہ تھلے نہیں اتے ہوندا ہے کدا بیڑا غرق ہوئے گا آن والا وقت دسے گا خیر پیغمبراں دے ہوندے رہے موجاں ہون واری آئی میرے تے تواڈے آقا کالی کملی والے دی حضور بھی آئے نا پھر سرکاراں تشریف لے آئے رحمت للعالمین تشریف لے آئے شہر مکہ وچ با انداز محبوبی آیا
رب دا حبیب آیا، بندہ دے محبوبی آیا، نبیاں دا امام آیا، امامہ دا امام آیا، رسولاں دا رسول آیا، امام الاولین والآخرین آیا، جد الحسن والحسین آیا، امام القبلتین آیا، اے راحت عاشقاں دی راحت آئی، دیوانیاں دا قرار آیا۔ کملی والا جدوں شہر مکے وچ آیا، میرے کملی والے دا نغمہ توحید جدوں پہاڑاں نال ٹکرایا، جبل ابی قبیس نال توحید دیاں بانگاں ٹکرا رہیاں نے، حرم دیاں دیواراں نال نبی پاک دا واف ٹکرا رہا ہے۔ رحمت للعالمین نے جدوں توحید دا نغمہ گایا، انج لگدا ہے جویں زمین تے کوئی پچال آ گیا ہے، مکے دی زمین ہل گئی، دل ہل گئے۔ میرے رحمت للعالمین دے نغمہ توحید نے مکے نو بیدار کر کے رکھ چھڑیا۔ اہل مکہ دیاں قسمتاں جاگن لگ پئیاں۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا، خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا، زید نے کلمہ پڑھ لیا، عثمان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جس نے کلمے پڑھے جا رہے نے، نبی کریم نغمہ توحید بلند کر رہے نے، رحمت للعالمین دی آواز وچ اور تاثیر ہے۔ ایک واری جڑا آ جائے وہ پھر مصطفیٰ دی رحمت دے جال وچ گرفتار ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھن تو بغیر اور نہیں۔ جس لیے گلاں ہوئیاں نا مکے والے یہ تے جادو سیکھا ہے، جادوگر بن گیا ہے، یہ تے جادوگر ہے، جادو یہ جادو چل جاتا ہے، محمد دا جادو چل جاتا۔ پنجابی دی ایک ضرب المثل ہے، عادت پئی کڑی نو جائے نہ بڈھی اڑی نو۔ اچھا عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں، اے مشرک پیڑی کئی لوگ ہوندے نے جنہاں بکواس کرنا عادت بن جاتی، بد زبانی شاید فخر سمجھے، بد زبانی بےہودہ کوئی وہ فخر سمجھدا بڑے دی پگڑی اچھالنا۔ میرے دوست میرے حضور نے فرمایا اے ایمان دا تقاضا نہیں، قولوا للناس حسنا، حضور فرمانے نے سونی گل کرو جڑی دل توڑے نہ دل نو جوڑے۔ نبی کریم عادت پئی جاندی نہیں، مشرکاں نو پیڑی عادت پئی ہوئی سی نبیاں دی پگڑی اچھالنا۔ نوح علیہ السلام دی پگڑی اچھالی، مشرکاں نے ہود علیہ السلام دی گستاخی کیتی، صالح علیہ السلام دی گستاخی کیتی، موسیٰ علیہ السلام دیاں گستاخیاں کیتیاں۔ انہاں نبیاں نے اپنیاں گستاخیاں دا جواب دیتا ہے۔ ہن واری آئی رحمت للعالمین دی، عادت پئی سی نا، نہیں باز آئے، حضور دی گستاخی بھی کر گئے۔ گستاخی پہلی گل جڑی انہاں آکھی، انہاں آکھیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر لست مرسلا، آندا ہے میرے تے ذکر قرآن اتردا ہے، اسیاں نے نہیں، یہ رسول ہی نہیں، یہ غار وچ بیٹھ کے شعر جوڑ کے لے آوندا ہے۔ استغفر اللہ، اے گلاں کڑ کے سنیاں سنائیاں، اب پہلیاں پچھلیاں دے قصے کو یاد سو وہ کڑ کے آ جاندا ہے۔ لست مرسلا، تسی رسول نہیں مانتے رسول، اے نبوت دی دکانداری تماشا لا دے، نہیں رسول اللہ نے۔ جس لئے یہ گل ہوئی نا تے حضور دی طبیعت تے گراں گزریا کہ مینوں صادق بھی کہندے نے، امین بھی کہندے نے، اے آندے نے تساں جھوٹ کدی نہیں بولیا، ماندے نے میں کدی خیانت نہیں کیتی، تے یہ نبوت اس معاملے جا کے مڑ مینوں جھوٹیاں بھی آکھ دیندے نے۔ نبی کریم تے گراں گزریا تے حضور نے جدوں جواب دینا چاہیا نا تے جبریل آ گیا، جبریل نے آ کے عرض کی تھی محبوبہ اے روایت رہی ہے نبیاں دیاں گستاخیاں ہوندیاں رہیاں تے نبی اپنیاں گستاخیاں دے جواب دیندے رہے نے۔ ہود علیہ السلام دی گستاخی ہوئی انہاں جواب دیتا، موسیٰ علیہ السلام دی توہین ہوئی انہاں مشرکاں نو جواب دیتا۔ ہن کملی والیا محبوبہ تیریاں گستاخیاں پئیاں ہوندیاں نے، اجے نہ بڑے بڑے بکواس کرنے نے، اجے تے پہلا قدم ہے، اجے دکان کھلی، یہ اجے تماشے بڑے لگنے نے۔ رب پیا فرماندا ہے نا بڑے بڑے بکواس کرنے نے آن والی زندگی چ۔ اللہ پیا فرماندا ہے پہلیاں نبیاں دیاں گستاخیاں ہوئیاں، انہاں خود جواب دیتے، محبوبہ تیری بھی گستاخی ہوئی تے بڑیاں ہونیاں نے۔ رب پیا فرماندا ہے پہلے نبی عام نبی سن، تو نبیاں دا بھی نبی ہے، تسی رسولاں دے رسول ہو، تسی اماماں دے امام ہو، انہاں نبیاں نے خود جواب دیتے سن۔ ہن اللہ پیا کہندا ہے محبوبہ جدوں کدی تیری گستاخی ہوئی محبوبہ تو نہیں بولنا، میں بولاں گا۔
اللہ فرماندا ہے میں بولاں گا، میں جواب داں گا۔ کملی والیا تو گالاں سن کے دعاواں دین والا ہے، تو کریم رسول ہے، رحیم رسول ہے، تو شکستہ دلاں دا چین رسول ہے، تو گالی دا جواب گالی وچ نہیں دینی۔ ذرنی والمکذبین، قرآن دی آیت اللہ نے فرمایا ذرنی، آہا سنے دا ترجمہ سنو، ذرنی، ذرنی دا معنی چھڑ یا چھڑ۔ اے میں ترجمہ تاں کیتا ہے تواڈے معاشرے دو یار لڑدے ہون نا، ایک تواڈا دوست تے دوجا بھی مہربان کہ ود ایک پیندا پیا ہے تواڈے دوست تے عزت اتے، اوندا یار پرے ہٹ یار پرے ہٹ، تسی حمایت کر دے تے اندے پرے ہٹ یار، کس بندے دے متھے لگے ہو تسی؟ ایک بندہ ہے تسی عزت وال یار تو پرے ہٹ، میں جانا تے اے جا، کیوں جی کہندے ہو تو یارا ہٹ جا میں جا، اے نال میں نہیں پڑھ لینا۔ ذرنی والمکذبین دا اے ترجمہ ہے، ایک پاسے مشرک سن ایک پاسے سرکار، تے مشرک تو ان پہ کر دینے، اللہ فرماندا ہے محبوبہ کنہاں دے متھے لگ گئے، کنہاں دے اے تے بےہودہ لوگ نے، نہ ہو رہے کی تماشے، چھڑ یارا چھڑ پرے ہو، ذرنی چھوڑو مجھے چھوڑو، ذرنی دا معنی مجھے چھوڑو، والمکذبین اور جھٹلانے والے، محبوب ایک پاسے ہٹ جا، چھڑ انہاں نوں چھڑ، میں جانا تے دشمن جانا، تو نہ بولنی تیرے دشمن نال میں بولنا گا، میں جواب داں۔ اے جے سرکار دی شان، اے عزت ہے نا میرے آقا دی، چھڑ محبوبہ چھڑ۔ والمکذبین رہی گل ہے نا انہاں دی، میں نہیں پڑھ لینا نا، انہاں آکھیا لست مرسل، تسی رسول نہیں، تے پھر سنو اللہ نے جواب، اللہ نے پھر جواب دیا، اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے اللہ نے جواب دیتا ہے یاسین، یہ ترجمہ یاسین ہی، پاویں اردو ترجمہ ہے پاویں انگلش ترجمہ ہے، کسی زبان دا بھی ترجمہ ہے، یاسین دا ترجمہ یاسین، یہ معنی اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے، یہ کورٹ ورڈز، یہ محکمے کے لفظ ہے، محکمے ہوتا ہے نا سی آئی اے دا محکمہ جی، خاص ایک لفظ ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے محکمے دا بندہ، یہ محکمے دے لفظ، پر عاشقاں اپنا اپنا عشق لڑایا ہے نا، انہوں نے کہا بھی یاسین جڑا ہے نا یہ یا حرف ندا، کسی نے بلانا ہوئے دیکھیں یا حرف ندا، یا اور ایہا یہ دونوں حرف ندا، یا تسین اے مخفف شارٹ کٹ، سید، سید دا شارٹ کٹ ہے سین، کہ سید دا لفظی ترجمہ ہے سردار، آقا، رہنما، من ساد القوم، جڑا پوری قوم دی قیادت اور سیادت اور امامت کرے انہوں کہتے ہیں سید۔ یاسین اے سردارہ، اے آقاوہ، اے آقا، اے سردار، اے مالک، والقرآن الحکیم، سردارہ قرآن دی قسم، یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ، اور رب قسمہ چاہے، قسم مجھے تسی آکھو جمیل صاحب معلوم ہویا قسم چکنا اللہ دی سنت ہے، تے اسی سودا بیچن لگے جڑیاں قسمہ چکنے اللہ دی قسم ہے، اینے دا پہ کار پہ ہے، یہ اللہ دی سنت ہے۔ گل گل دے کچہری وچ قسمہ چکنیاں جھوٹیاں، قسم دا محل کی سنو، قسم کدوں کھادی جاندی؟ جدوں عزت خطرے وچ ہوئے، گواہ کوئی نہ ہوئے، گواہی دین والا کوئی نہیں، عزت خطرے چ، تہاڈا نقصان ہو رہا ہے، پراپرٹی دا نقصان ہو رہا ہے، کوئی گواہی دین والا نہیں، عزت بچان واسطے، نقصان تو بچن واسطے اسلام نے قرآن چکن دی اجازت دے دیتی ہے کہ جدوں گواہ ہی کوئی نہیں ملتا پیا تے تیری گواہی کی نے قرآن نال گواہی، اپنی گواہی خود دے تے قسم اللہ دی چوک کے
جدوں عزت خطرے وچ ہوے یا شہرت یا دولت یا عزت یا وقار خطرے وچ ہوے تے اوکھے ویلے اپنی جان بچان لئی عزت بچان لئی قسم چکنا جائز ہے تے اللہ کریم قسم اٹھا رہے نے معلوم دا رب کہندا محبوبہ جڑی تیری عزت خطرے وچ پئی ہے میری عزت خطرے وچ پئی ہے تیری عزت میری عزت ہے تیرا وقار میرا وقار ہے تیری تعظیم میری تعظیم ہے تیری حرمت میری حرمت ہے مینوں قسم ہے قرآن دی سردارا قرآن دی قسم ہے کافر جھوٹ بول دے نے تو میرا سچا رسول ہے شان ہے میرے آقا جناب مصطفیٰ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سردارہ سیدہ سردارہ جب بھی اللہ نے سرکار سے باتیں کی ہے اللہ دیاں گلاں ہو رہی ہیں نا حضور نال جب بھی اللہ نے سرکار سے باتیں کی ہے بڑی الفت سے بڑے پیار سے باتیں کی ہے کہیں یاسین کہیں طٰہٰ انہیں فرمایا اللہ کا نام کیا کرتا ہے کدی یاسین کہندا ہے کدی طٰہٰ کہندا ہے جب بھی اللہ نے سرکار سے باتیں کی ہیں بڑی الفت سے بڑے پیار سے باتیں کی ہیں کہیں یاسین کہیں طٰہٰ انہیں فرمایا جبھی تجھ سا نبی کوئی نہیں اور بے مثل ہے تو بالیقین یا رحمت للہ یا رحمت للہ یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا والضحیٰ سرما تیرا مازاغ کا اور گیسو ہے تیرے انبری یا رحمت یا رحمت یا رسول اللہ موسیٰ بھی تیرے مقتدی اور عیسیٰ بھی تیرے امتی اور جبریل تیرے خوشاچی یا رحمت یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رسول اللہ روندے ہساون والیا اتے ڈبدے ترامن والیا اللہ پاک صدقہ نبی پاک دیاں زلفاں دا جڑے رو رہے نے نا حالات دی ستم ظریفی نال اللہ انہاں راحت عطا فرمائے یا رسول اللہ روندے ہساون والیا اتے ڈبدے ترامن والیا یا شفیع المذنبی یا شفیع المذنبی یا شفیع المذنبی یا رحمت یا رحمت